زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 12 جولائی پیر کا دن اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دوست مراد بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ آئیے آج کی نیوز بلیٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سنتے ہیں۔ کیچ میں تمب کے علاقے گومازی کے پہاڑی علاقے کلبر میں آپسی کہن کے مقام پر قائم قابض پاکستانی فوج کے ایک چیک پوسٹ پر ہفتے کی شام 7 بجے نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا ہے۔ تاہم اس حملے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ قابض پاکستانی فوج نے مزید 2 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق قابض پاکستانی فورسز نے تلار چیک پوسٹ سے ایک طالب علم کو اس وقت حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا جب وہ تربت سے کراچی جا رہا تھا۔ جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے طالب علم کی شناخت اکبر ولد برکت سکنہ نودز کیچ کے نام سے ہوئی ہے، جو نیول ٹیکنیکل کالج کا طالب علم ہے۔ قابض پاکستانی فوج نے تربت سے ہی شاکر بلوچ نامی ایک اور طالب علم کو بھی جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق شاکر بلوچ بلوچستان یونیورسٹی میں لا کا طالب علم ہے اور حال ہی میں چھٹیاں منانے تربت آیا ہوا تھا۔ بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں قابض پاکستانی فوج نے جارحیت کی ہے اور عوام کی طرف سے احتجاج کرنے پر عوام پر براہ راست فائرنگ کی ہے۔ دی بلوچستان پوسٹ نے مقامی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ ہرنائی کے علاقے شاہرگ میں ہفتے کی صبح 4 بجے قابض پاکستانی آرمی اور ایف سی کے ہزاروں اہلکار جارحیت کے لیے آئے تھے، لیکن اہل علاقہ نے ان کو گھروں میں داخل ہونے سے منع کیا، جس پر شاہرگ کے عوام اور قابض پاکستانی فوج کے اہلکاروں کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ اس دوران ریاستی اہلکاروں نے عوام پر فائرنگ کی، جبکہ جواب میں مقامی افراد نے قابض پاکستانی فورسز پر پتھراؤ کیا۔ مزید اطلاعات کے مطابق تقریباً 44 بڑی گاڑیاں، 50 کے قریب چھوٹی گاڑیاں، 10 ٹرک، 7 کوسٹر بسیں فوجی اہلکاروں سے بھرے تھے، جبکہ ان میں سے 200 کے قریب کمانڈوز بھی تھے اور 4 کے قریب ہیلی کاپٹر پورے علاقے میں گشت کرتے رہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گہرام بلوچ نے کہا ہے کہ ہفتے کی صبح ان کے سرمچاروں نے کیچ میں مند کے علاقے چکاپ میں ایران بلوچستان سرحد پر باڑ لگانے والی پاکستانی کمپنی کے کارندوں اور ان کی سیکورٹی پر مامور قابض ریاستی اہلکاروں پر حملہ کیا۔ میجر گہرام بلوچ کے مطابق اس حملے میں تعمیراتی کمپنی اور ان کی حفاظت پر مامور 5 اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حملے کے بعد قابض پاکستانی فوج کے جنگی ہیلی کاپٹروں نے علاقے میں پروازیں کی اور اپنے ہلاک اور زخمی ساتھیوں کو اٹھا کر لے گئے۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان آزاد بلوچ نے کہا ہے کہ 25 جون 2021 کو مغربی بلوچستان کے علاقے پیشین میں پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اہلکاروں نے فائرنگ کر کے تنظیم کے اہم ساتھی ایوب بلوچ عرف ناکو شریف کو شہید کر دیا۔ آزاد بلوچ کے مطابق بلوچ قومی تحریک کے ساتھ ناکو شریف کی وابستگی گزشتہ 13 سالوں سے تھی۔ انہوں نے مسلح جدوجہد کا آغاز 2008 سے کیا اور بعد ازاں 2018 میں بلوچ لبریشن آرمی میں شمولیت اختیار کی اور اس دن سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک تنظیم کے منشور فکر اور اصولوں کے ساتھ مخلصی اور ایمانداری سے جڑے رہے۔ بلوچستان سے شائع ہونے والے معروف اخبار روزنامہ انتخاب نے دعویٰ کیا ہے کہ براہمدغ بگٹی اور خان آف کلات سلیمان داؤد نے پاکستان سے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے۔
جبکہ ہیربیار مری اور مہران مری نے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے۔ روزنامہ انتخاب کے مطابق بعض مصدقہ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بی آر پی کے سربراہ برہمدغ بگٹی سے حکومت پاکستان نے بیک ڈور چینل کے ذریعے رابطہ کیا ہے اور امکان ہے کہ برہمدغ بگٹی مذاکرات پر آمادہ ہوئے ہیں، جبکہ چند ہفتے قبل ایک اہم سرکاری شخصیت نے سوئٹزرلینڈ جا کر برہمدغ بگٹی سے خفیہ ملاقات کی تھی، جس کی تفصیلات کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ روزنامہ انتخاب کے مطابق ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ خان قلات آغا سلیمان داؤد نے بھی بات چیت پر آمادگی ظاہر کی ہے، تاہم انہوں نے کہا ہے کہ وہ صرف با اختیار لوگوں سے ہی بات چیت کریں گے۔ بلوچستان کے سرحدی علاقے چمن میں بائی پاس روڈ پر واقع ایک گھر میں گیس سلنڈر پھٹنے سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد شدید جھلس کر زخمی ہو گئے ہیں۔ سورا پمپ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا، جس کی شناخت حاجی خان پندرانی کے نام سے ہوئی ہے۔ تمبو خان کوٹ کے علاقے میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک کر دیا اور فرار ہو گئے۔ قتل کی وجہ پرانی دشمنی بتائی جا رہی ہے۔ دکی قلی ملک علی محمد ناصر میں حادثاتی گولی چل جانے کے باعث ایک 5 سالہ بچہ ہلاک ہو گیا۔ شال کے قریب مارواڑ کے علاقے میں کوئلہ کے کان میں دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 6 افراد جھلس کر زخمی ہوئے، جن میں سے 4 افراد کو نکال کر بی ایم سی منتقل کیا گیا، جبکہ 2 افراد تاحال کوئلہ کان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یوب میں قلی ویالہ میرباز سے ایک نامعلوم شخص کی لاش ملی ہے، جسے قتل کے بعد آگ لگائی گئی تھی۔ مکران میں گزشتہ ایک ہفتے سے بجلی کی بندش کے خلاف عوام سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ لوگوں کے مطابق بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی معمولات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئے ہیں اور پانی کی بوند بوند کے لیے عوام ترس رہی ہے۔ دی بلوچستان پوسٹ کے مطابق تمپ میں بلوچ سماجی کارکن اور افسانہ نگار اندلیب گچکی کی سربراہی میں خواتین و بچوں نے دھرنا دے کر حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ جلد از جلد بجلی کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ واضح رہے، مکران کو بجلی سپلائی کی جانے والی جکی گور گریڈ اسٹیشن سے منگل کی صبح اطلاع دیے بغیر بجلی بند کر دی گئی تھی، جس کے بعد 70 میگا واٹ بجلی کے بجائے 10 میگا واٹ بجلی دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پورے مکران میں دن میں بجلی نہیں ہوتی اور رات کو صرف 1 یا 2 گھنٹے کے لیے لوگوں کو بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل بلوچ۔ بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا کے علاقے سوات میں زمین کے تنازع پر 2 گروہوں میں فائرنگ سے 5 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے۔ مقامی پولیس کے مطابق کالام اور اتروڑ کے سرحدی علاقے میں زمین کے تنازع پر 2 گروہوں میں فائرنگ سے 5 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہوئے، جبکہ فائرنگ کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دوسری طرف چترال میں 3 سگی بہنیں دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گئیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ چترال کے علاقے کریم آباد میں پیش آیا، جہاں تینوں بہنیں دریا کنارے قالین دھو رہی تھیں کہ اس دوران ایک بہن دریا میں گری، جسے بچانے کی کوشش میں 2 بہنیں بھی ڈوب گئیں۔ پاکستان میں کورونا کیسز کی شرح 4% سے اوپر چلی گئی ہے۔ کورونا کیسز کی شرح میں اضافے کو چوتھی لہر قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کورونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 30ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 1980 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ مزید 27 افراد کورونا وائرس کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ بھارت کا خصوصی طیارہ 50 سے زائد سفارتکاروں اور سیکیورٹی عملے کو لے کر قندھار سے دلی پہنچ گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طالبان کی پیش قدمی کے پیش نظر قندھار کا قونصل خانہ عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے، تاہم افغانستان میں کابل کا بھارتی سفارت خانہ اور مزار شریف کا قونصلیٹ تاحال فعال ہے۔ اس کے علاوہ چین نے بھی افغانستان کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر اپنے 210 شہری نکال لیے ہیں۔
چینی وزارت خارجہ نے اپنے شہریوں کی وطن واپسی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان میں 22 افراد کورونا سے متاثر تھے۔ امریکہ نے چین، روس اور ایران سے منسلک مزید 34 کاروباری کمپنیوں کو بلیک لسٹ کرتے ہوئے ان پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی وزارت تجارت نے وضاحت کی ہے کہ ان کمپنیوں میں سے 14 کمپنیوں کا تعلق چین سے ہے۔ ان پر امریکی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے مفادات کی مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ وزارت کے مطابق چین میں قائم ان 14 کمپنیوں پر بیجنگ کی طرف سے اقلیتی گروہوں جیسے ایغور، قازق اور دیگر افراد نسلوں پر جبر و تشدد میں مدد، ان کی اجتماعی نظر بندی اور نگرانی کی مہم چلانے میں بھی مدد کا الزام عائد کیا جاتا ہے، جبکہ دیگر کمپنیوں کا تعلق ایران اور روس سے ہے۔ شام میں نامعلوم افراد نے دیر الزور کے مشرقی علاقے میں قدرتی گیس کی کونیکو فیلڈ میں واقع اڈے کو مارٹر گولوں سے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ اس اڈے میں امریکی فوج مقیم ہے۔ ایک امریکی دفاعی ذمہ دار نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ ہفتے کی شام ہونے والے اس حملے میں امریکی فوج کو بالواسطہ طور پر آتشی ہتھیاروں کا نشانہ بنایا گیا، تاہم کسی جانی یا مادی نقصان کی رپورٹ نہیں ہے۔ شامی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے بھی مقامی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ دیر الزور کے مشرقی علاقے میں کونیکو گیس فیلڈ کے سمت دھماکہ سنا گیا، جہاں امریکی فوج کا اڈہ ہے۔ صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو کے پولیس کمشنر کے قافلے پر خودکش کار بم حملے کے نتیجے میں 9 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے ہیں، تاہم خوش قسمتی سے پولیس چیف محفوظ رہے ہیں۔ ایک عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق صومالیہ میں موگادیشو میں خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری کار پولیس کمشنر کے قافلے سے ٹکرا دی، جس میں پولیس کمشنر فرحان محمد بال بال بچ گئے۔ دوسری جانب شدت پسند تنظیم الشباب نے خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ہلاک ہونے والے اہلکار پولیس کمشنر کے محافظ تھے۔ کوپا امریکہ فٹ بال کپ کے فائنل میچ میں ارجنٹائن نے برازیل کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دے کر نیا چیمپئن بن گیا ہے۔ کوپا امریکہ کپ کا فائنل برازیل اور ارجنٹائن کے مابین کھیلا گیا، جس میں ارجنٹائن کے ڈی ماریا نے 22ویں منٹ میں گول کیا، جس کے بعد کوئی ٹیم گول نہ کر سکی۔ ارجنٹائن کے گول کیپر ایمی مارٹینیز گولڈن گولز کے حقدار قرار پائے، جو گولڈن گولز جیتنے والے ارجنٹائن کے پہلے گول کیپر ہیں۔ میچ سے قبل کورونا سے ہلاک افراد کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ یاد رہے جنوبی امریکہ کی 10 ٹیموں کے درمیان کھیلا جانے والا کوپا امریکہ کپ کا آغاز 15 جون کو ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوست مراد بلوچ کو اجازت دیجیے۔